السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے۔ عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ جنت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ جہنم سے آزادی چاہنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں وہ کم ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ لوگوں کے ساتھ غم و خواری کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایمان والے کے مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو یہ عمل اس کے لیے گناہوں سے معافی ہونے کے لیے اور جہنم سے آزاد ہونے کے لیے ذریعہ ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب کو یہ حیثیت نہیں ہے کہ روزہ افطار کرائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے افطار کرا دینے، ایک گھونٹ پانی پلا دینے، ایک گھونٹ لسی پلا دینے سے بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ چند باتیں پتہ چلی اس حدیث پاک سے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب آپ نے روزہ رکھا تو بھوک، پیاس، گرمی اور پھر آپ کی تجارت کاروبار میں دوڑ دھوپ کرنا، یہ روزے کی حالت میں جو آپ کو مشقت ہو رہی ہے، جو پریشانی ہو رہی ہے، جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ان کو برداشت کرنا اور امید رکھنا کہ اللہ اس پر ہم کو ثواب دے گا۔ تو اور یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑتا ہے، سحری نہیں کر پائے، آنکھ نہیں کھلی۔ اب یہ نہیں کہ صبح سے ہی چلانے لگے کہ بغیر سحری کے روزے رکھا ہے، بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے تو یا روزہ بہت لگ رہا ہے، تو ایسا نہ کہا جائے، بلکہ اس پر صبر کرا جائے۔ یہ روزہ ہی، یہ مہینہ ہی صبر کا ہے، اور جو صبر کرے گا، اللہ کا رسول فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے رمضان میں اور روزے میں جو اگر تھوڑی بہت تکلیف پہنچے تو اس کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طریقے سے روزے میں ہمیں اپنے افطار کی، اپنے سحری کی، اپنے کھانے پینے کی کا انتظام کرنے کی فکر رہتی ہے، ایسے ہی دنیا میں بہت سارے غریب لوگ بھی ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ اپنے دل کھول کے اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ان کی امداد کرنا ہے، ان کے بھی سحری کے، کھانے کا، افطار کا انتظام کرنا ہے، ان کی بھی عید کا انتظام کرنا ہے، ان کی بھی تیاریاں کرنی ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر ان کو خرچ کرنا ہے۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں ایمان مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ ہم سب کا تجربہ بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ غیر رمضان کے مقابلے میں رمضان میں ہمارا دسترخوان بڑا وسیع ہو جاتا ہے، اور بہت سارے طرح طرح کے کھانے، لذیذ کھانے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ایمان والے کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دسترخوان خوب پھلتا پھولتا نظر آتا ہے ہم کو۔ چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص روزے دار کو افطار کرائے گا تو یہ عمل اس کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گا اور گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنے گا، اور روزے دار کے برابر اس کو ثواب ملے گا جو روزہ افطار کرا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہر کسی کو یہ حیثیت نہیں حاصل ہوتی ہے کہ جو کسی کو افطار کرا پائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا، طریقہ بتلایا کہ کوئی غریب آدمی بھی اگر ہوگا تب بھی وہ اس عمل کو کر کے اور نیکی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ضروری نہیں کہ کسی کو بھر پیٹ اس کو افطار کرایا جائے، کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے اخلاص کو، آپ کی قربانی کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کی حیثیت اتنی ہے کہ آپ کسی کو ایک کھجور دے سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس افطار میں خود 2 کھجور ہیں تو ایک کھجور خود افطار کریں، ایک کھجور سامنے والے کو دے دیں۔
تو اگر آپ نے اخلاص نیت سے کسی روزے دار کو آپ نے ایک کھجور دے دی، ایک گھونٹ پانی دے دیا، پانی تو خریدنا بھی نہیں پڑتا، آپ کے پاس جو پانی آپ نے وہ اسی پانی کو دے دیا، تو اگر آپ نے وہ پانی بھی اس کو دے دیا، ایک گھونٹ پانی دے دیا، ایک گھونٹ لسی دے دی، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی وہی اجر دیں گے جو کسی کو پیٹ بھر کر افطار کرانے پر ہے۔ اور روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب بتایا کہ یہ گناہوں کو معافی کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو بڑا ثواب دینے کا ذریعہ ہے۔ تو روزے دار جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے، اور روزے دار کے برابر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ بڑی فضیلتیں ہیں رمضان کی، یہ چند باتیں بتائی گئی ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔